یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. ہاں لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ رعایت نہ محسوس کریں کہ شاید محبت کے تقاضوں سے دستبردار ہو جانا پھر اس کا راستہ نکلتا نہیں. رویہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین وقال من احبهما واحب اباهما وامهما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. سرکار نے حضرت حیدر کرار یہ روایت ارشاد فرمائی کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبہما، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، وہ احب اباہما، اور ان دونوں کے باپ سے پیار کرتا ہے، وہ امہما، اور ان کی دونوں کی ماں سے پیار کرتا ہے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں جس کلاس میں میں ہوں گا اسی کلاس میں ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا. اور ہوگا کس وجہ سے؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں. کہا حسن و حسین خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ سے محبت کی بنیاد پر وہ میرے ساتھ ہوگا. اب ایک اصولی بات ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی سے پیار کرتا ہے نا اس کی ادائیں اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. جب کوئی ادا اچھی لگے نا اس کو وہ اپناتا ہے. تو جتنے بھی چاہنے والے لوگ دنیا میں دیکھے گئے وہ محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام خود پیار فرماتے اہل بیت سے. حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ مجھ سے میرا اللہ پیار کرتا ہے. تو کسی کے پیارے سے پیار نہ کیا جائے تو پھر وہ راضی نہیں ہوا کرتا. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کا پیارا ہوں، اگر تم مجھ سے پیار نہ کرو اللہ راضی نہیں ہوگا. وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری آل بیت سے تم پیار کرو اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا پیار ہے، وہ میرے محبوب ہیں. تو جو میرے محبوب سے پیار نہیں کرے گا وہ مجھ سے پیار کرنے میں سچا نہیں سمجھا جائے گا. تو محبت آل بیت بھی محبت کے تقاضوں میں سے ہے. محبت کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصول سے پیار کرنا، حضور کے فرو سے پیار کرنا، حضور کے صحابہ سے پیار کرنا. اللہ اللہ، سرکار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور تم ایسا کبھی نہ کرنا کہ میرے صحابہ کو نشانہ بنا لینا. میرے صحابہ کو اگر تم نے نشانہ بنایا تو تم نے مجھے نشانہ بنایا. یہ سرکار کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے. جو سرکار سے پیار کرنا چاہتا ہے سرکار کے صحابہ سے پیار کرے. فرمایا من احبہم فبحبی حبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. صحابہ میں ایک کیٹیگری ہے وہ صحابہ ہیں، اہل بیت میں دو کیٹیگریز ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں. اس لیے یہ حدیث اہل بیت کے بارے میں الگ بھی حضور نے ارشاد فرمائی اور صحابہ کے بارے میں الگ بھی ارشاد فرمائی. فرمایا جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا، کیونکہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. جن نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، میری وجہ سے بغض کیا. اگر مجھ سے بغض نہ ہوتا تو میرے صحابہ سے کیوں بغض کرتا؟ تو یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے. محبت کے تقاضوں میں سے ہے سرکار کے ہر وصف کو عمدگی کے ساتھ پھیلانا، سرکار کی ہمہ وقت تعریفیں کرنا. کیوں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ محبت اگر فرض ہے تو محبت کو پیدا کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. آپ جس چیز کے بارے میں محبت کو ابھارنا چاہتے ہیں آپ اخباروں میں دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ریڈیو کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ پر فوٹو پڑا ہوا ہے ریڈیو. اب ریڈیو میں براہ راست کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ایک اوریا قسم کی دور جدید کی تہذیب کے مطابق ایک عورت کو سنوار کے اس کے ہاتھ پر وہ ریڈیو رکھتے ہیں. اب یہ تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ عورت صرف عورت ہی نہیں ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت نانی بھی ہے، عورت دادی بھی ہے، خاتون جنت بھی عورت ہے، سیدہ حوا بھی عورت ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ جس نے عالم اسلام میں اسلام کی سب سے پہلی مالی خدمت جناب صدیق اکبر سے بھی پہلے مالی خدمت کی وہ بھی عورت ہے. عورت کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھنا اور عورت کو بازار میں کھلونا بنا لینا یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، عورت کی بھی توہین ہے، بیٹی کی بھی توہین ہے، ماں کی بھی توہین ہے اور تمام ملت اسلامی کے ناموس کی بھی توہین ہے. سرکار نے کافروں کی بیٹیوں کا بھی احترام کیا ہے. حاتم طائی کی بیٹی کو ننگا پا کر سرکار نے چادر عنایت فرمائی.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی صحیح پر بیٹی تو ہے. تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جو تہذیب سکھائی ہے وہ اس طرح مذاق نہیں ہے, وہ ایک اعلیٰ اور معیاری تہذیب ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک ریڈیو کی ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے کرنا چاہی, اس کو پبلسائز کرنا چاہا, تو دور حاضر کے مزاج کو انہوں نے پڑھا, دور حاضر کے انسانوں کی کمزوری کو انہوں نے چیک کیا, دیکھا کہ وہ ننگی عورت سے دلچسپی لیتا ہے, تو اس کی اس بدنصیبی کے پیش نظر عورت کے ہاتھ پر فوٹو رکھا ریڈیو کا. اب کیوں اٹریکشن پیدا کی جائے کہ یہ ایک ڈھانچہ ہے بنا ہوا سیلولائٹ کا, اس کے ساتھ پیار کس طرح پیدا ہو, کوئی پیار والی چیز اس کے ساتھ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے پیار پیدا ہو. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام آج سے 1400 برس کے ہیر پھیر میں انتقال فرما گئے, اور وہ مزار مدینہ طیبہ میں واقع ہے, ان کے ساتھ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور پیدا کرنا چاہتے ہیں ناروے میں, اوسلو میں. کس طرح پیدا کیا جائے؟ پیار پیدا ہوتا ہے یا دیکھا جائے تو حسن دیکھ کے پیار آئے, یا اس نے کوئی سلوک کیا ہو سلوک دیکھ کے پیار آئے, یا اس کا علم دیکھا ہو علم دیکھ کے پیار آئے, یا اس کے حسب و نسب سے آشنائی ہو اس کے خاندان کی عظمت کو دیکھ کے پیار آئے, یا اس کی مالی حالت کو دیکھ کے پیار آئے, یا وہ پہلوان شاذور ہے اس کی قوت کو دیکھ کے پیار آئے. یعنی جو پیار کی وجوہ ہیں وہ تو ایک بھی نظر نہیں آتی, تو پیار کس طرح پیدا ہو؟ واہ علماء اہل سنت, تمہارے مزاج پر قربان, قیامت کے میدان میں جہاں شہیدوں کے لہو تلیں گے تمہارے جوتوں کی گرد تلے گی کہ جگہ جگہ لوگوں نے تمہیں روکا لیکن ہر جگہ عشق رسول کا درس دیا. عشق رسول کس سے پیدا ہو سکتا ہے؟ محبت کو خوبیوں سے پیدا ہونے کی عادت ہے, عیبوں سے پیدا ہونے کی عادت نہیں. اگر جا کے آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں, تو یہ علم کی نفی ہے. علم کی نفی سے پیار پیدا ہوگا یا نفرت پیدا ہوگی؟ جو چیز کسی چیز کے ملنے کا ذریعہ ہو, اگر ذریعے کو آپ بند کر دیں تو آپ نے اصل چیز سے بند کر دیا ہے. مثلا وضو ذریعہ ہے نماز پڑھنے کا, اگر وضو سے روک دیا جائے, تیمم ذریعہ ہے نماز پڑھنے کا, تیمم سے روک دیا جائے تو اس کا مقصد وضو یا تیمم سے روکنا ہوگا یا اصل میں نماز سے روکنا ہوگا؟ سرکار کے کمالات سرکار سے پیار کا ذریعہ ہے, اور سرکار کا پیار عین ایمان ہے. تو سرکار کے کمالات کا بیان یہ ذریعہ ہے, اسی طرح جس طرح وضو اور تیمم ذریعہ ہے نماز کا. جس نے وضو اور تیمم سے روکا اگر وہ کہے میں نماز کے بارے میں مخلص ہوں تو بے ایمان جھوٹا ہے. اسی طریقے سے جس نے سرکار کے فضائل و کمالات کو روکا ہے یہ ذریعہ ہے محبت رسول کا. تو محبت رسول عین ایمان ہے. تو اگر وہ سرکار کے کمالات کو روکتا ہے اور کہتا ہے محبت کے بارے میں دعوت دیتا ہوں, جس طرح وضو اور تیمم سے روکنے والا نماز کے بارے میں اخلاص کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے, اس طرح کمالات اور فضائل محمد مصطفیٰ سے روکنے والا اگر محبت رسول کی دعوت دیتا ہے تو دعوت کے بارے میں جھوٹا ہے, کیونکہ اس سبب کا انکار کرا جو اصل میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے. محبوس الظالمین فی الموکب والمزدحم